اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عطا کردہ ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک عظیم صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو دعائے مصطفیٰ لگی، اور دعائے مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انہیں 122 بیٹے عطا کیے، اور ان کو باغ بھی ایسا دیا کہ وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کو جنت بھی عطا کی، اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دعا بھی عطا کی۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے پریشر ڈالنے کے لیے نا حضرت انس بن مالک کو کہا کہ میں تمہیں اپنے گھوڑے دکھاتا ہوں۔ اپنے ملازمین سے کہا کہ انس کو میرے گھوڑے دکھاؤ، تو 400 اس نے استبل بنائے ہوئے تھے اور ان میں بڑے بڑے گھوڑے رکھے تھے، تو وہ آپ کو ملازم جو تھے وہ گھوڑے دکھانے لگے، آپ دیکھتے رہے، تو پورے ان سب کا دورہ کروانے کے بعد جب واپس آپ آئے تو حجاج ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا ہاں جی پھر آپ نے دیکھا میرا استبل اور میرے گھوڑے دیکھے کیسے لگے؟ تو حضرت انس بن مالک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے سنا ہے کہ گھوڑے جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے رکھتا ہے تاکہ اس پہ بیٹھ کر جہاد کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس گھوڑے کا قیامت والے دن وزن ہوگا، اس کے جو لگام ہوگی اس کا بھی وزن ہوگا، جو حتیٰ کہ اس کی نجاست ہوگی اس کا بھی وزن ہوگا، اور وہ سارے کا سارا بندے کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ وہ گھوڑا ایک تو وہ ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا وہ ہے جو کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے تحت رکھتا ہے اور کہیں سفر میں آنے جانے کے لیے، اس پہ نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، وہ اس کا معمول ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو بندہ فخر و مباحات کے لیے رکھتا ہے کہ میں دوسرے پہ فخر کروں، دوسرے کو تھوڑا سا پتہ چلے میں جناب اتنے گھوڑے رکھتا ہوں اور میری بلے بلے ہو۔ یہ گاڑیوں کا بھی ایسے ہی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس دور میں جو حکم گھوڑے کا تھا آج کے دور میں وہی حکم گاڑی کا ہے کہ اگر تو آپ نے اس کے رستے میں اس کا اجر اور ہے، اور اگر آپ نے صرف اپنے معمول کے مطابق تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمسائے پہ پریشر رکھوں اور ارد گرد لوگوں کو اپنا کہ اس کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی، تو وہ عذاب۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فخر و مباحات، تفاخر کے لیے، غرور و تکبر کے لیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے گھوڑا رکھا تو وہ گھوڑا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو ساتھ حضرت انس نے فرمایا یہ جو آج میں نے دیکھے ہیں نا یہ تو دوزخ میں ہی لے کے جائیں گے۔ تو جی حجاج بن یوسف کو جب اس نے یہ سنی بات تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اس وقت کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے تیرے بارے میں خاتنامہ لکھا ہوتا کہ انس کو کچھ نہیں کہنا تو آج میں تجھے قتل کر دیتا۔ 1,00,000 بندہ اس ظالم نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا، جو اس کے حکم پہ قتل ہوئے ان کا شمار ہی نہیں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن اچھا آگے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، وہ اور ہوں گے جن کو تو نے قتل کر لیا، میرا تو ایک بال ٹیڑھا بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ ہل گیا، اس نے کہا بھی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تھے تو حضور نے مجھے ایک دعا عطا کی تھی کہ انس یہ دعا تم نے پڑھ لینا، صبح پڑھو گے تو شام تک کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گی،
شام کو پڑھو گے تو صبح تک، اور آج صبح میں وہ پڑھ کے آیا ہوں اتنا یقین تھا۔ امام جلال الدین سیوطی اس کو جمع الجوامع میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ابن ابی دنیا اس کو بیان کرتے ہیں، عام اللیل والیوم واللیلہ اس میں موجود ہے۔ یعنی میرے پاس کوئی 25-30 کے قریب احادیث کی کتابیں ہیں تو جن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں آج وہ دعا پڑھ کے آیا ہوں تو حجاج کانپ گیا، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور پھر وہ اس نے دوسرا دعوی استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انس کسی ظالم کو یہ دعا نہیں دینی کسی ظالم کو یہ دعا سکھانی بھی نہیں ہے، تو میں تمہیں نہیں سکھا سکتا۔ پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ کے غلام تھے حضرت ابان، جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی تھی، تو آپ نے ان کو وہ دعا عطا کر دی۔ فرمایا میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو حضور نے مجھے یہ دعا عطا فرمائی تھی، تو نے میری 10 سال خدمت کی ہے، اب یہ دعا میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو وہ دعا ہے بسم اللہ علی نفسی و دینی، یہ اس کو معمول بنا لیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یہ وہ دعا ہے جس کو دعائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔